بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو قرآن مجید کی سورتوں کے تعارف سورہ نمبر 37 سورہ الصافات کے تعارف پر مبنی ہے۔ سورہ الصافات کا آغاز جس انداز سے ہو رہا ہے، قرآن مجید کی مزید 4 سورتوں کا آغاز بالکل اسی انداز سے ہوتا ہے۔ سورہ الذاریات، سورہ المرسلات، سورہ النازعات اور سورہ العادیات، ان 5 سورتوں کے آغاز میں ایک جیسے انداز میں قسمیں کھائی گئی ہیں، لیکن ان میں سے بعض مقامات پر مفسرین کے درمیان اشکال پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی مقام پر اگر کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ان قسموں میں فرشتوں کا ذکر ہے، تو بعض دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان سے ہوائیں مراد ہیں۔ بہرحال سورہ الصافات کی ان ابتدائی آیات کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ سورہ الصافات کے بارے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانہ کی صورت ہے اور اس کا انداز سورہ الحجر اور سورہ الشورى سے مشابہت رکھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات، تیز ردھم اور نمایاں صوتی آہنگ جیسے ان تینوں صورتوں کی مشترکہ خصوصیات ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ابتدائی زمانے کی ایک صورت بھی رکھ دی ہے۔ اس کی حکمت کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بڑی حکمت اس میں پنہاں ہو کہ فطری طور پر انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ اس کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے صورتوں کی ترتیب دیتے ہوئے اسلوب اور مضامین میں تنوع پیدا کیا گیا ہو تاکہ مسلسل پڑھنے والا اکتاہٹ محسوس نہ کرے۔ مثلا ایک شخص اگر روزانہ قرآن کے ایک پارے کی تلاوت کرتا ہے تو اسے مسلسل کتنے دن تک ایک جیسے اسلوب کے ساتھ ایک جیسے مضامین ہی پڑھنے کو نہ ملے، بلکہ اس کے ذوق تنوع کے تسکین کے لیے مضامین اور اسلوب بدل بدل کر اس کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ واللہ عالم۔ سید ابو العلا مودودی اس سلسلے میں اس کے مضامین اور موضوع پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و توحید و آخرت کا جواب جس تمسخر اور استہزاء کے ساتھ دیا جا رہا تھا، آپ کے دعوی رسالت کو تسلیم کرنے سے جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، اس پر کفار مکہ کو نہایت پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے اور آخر میں انہیں صاف صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ عنقریب یہی پیغمبر جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترا پاؤ گے۔ آیت نمبر 171 تا 179 میں نوٹس اس زمانے میں دیا گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے۔ مسلمان جن کو ان آیات میں اللہ کا لشکر کہا گیا ہے، بری طرح ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ ان کے 3/4 تعداد ملک چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بمشکل 40-50 صحابہ مکہ میں رہ گئے تھے اور انتہائی بے بس کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات میں ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص یہ باور نہ کر سکتا تھا کہ غلبہ آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کو ہی نصیب ہوگا، بلکہ دیکھنے والے تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک مکہ کی گھاٹیوں میں دفن ہو کر رہ جائے گی، لیکن 15-16 سالہ سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آ گیا جس سے کفار کو خبردار کیا گیا تھا۔ تنبیہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے سورہ میں تفہیم اور ترغیب کا حق بھی پورے توازن کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔ توحید اور آخرت کے عقیدے کی صحت پر منحصر دل نشین دلائل دیے ہیں۔ مشرکین کے عقائد پر تنقید کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ کیسی لغو باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں۔ ان گمراہیوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان و عمل صالح کے نتائج کس قدر شاندار ہیں۔ پھر اس سلسلے میں پچھلی تاریخ کی مثالیں دی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا اپنے انبیاء کے ساتھ اور ان کے قوموں کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے، کس طرح اس نے اپنے وفادار بندوں کو نوازا اور کس طرح ان کے جھٹلانے والوں کو سزا دی ہے۔ جو تاریخی قصے اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے
سب سے زیادہ سبق آموز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ اہم واقعہ ہے کہ وہ اللہ کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس میں صرف ان کفار قریش ہی کے لیے سبق نہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبی تعلق پر فخر کرتے پھرتے تھے، بلکہ ان مسلمانوں کے لیے بھی سبق تھا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ سنا کر انہیں بتایا گیا ہے کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصل روح کیا ہے، اور اس نے اپنا دین بنا لینے کے بعد ایک مومن صادق کو کس طرح اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ سورہ کی آخری آیات محض کفار کے لیے تنبیہ ہی نہیں بلکہ اہل ایمان کے لیے بشارت بھی تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و حمایت میں انتہائی حوصلہ شکن حالات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہیں یہ آیات سنا کر خوشخبری دی گئی ہے کہ آغاز کار میں جن مصائب سے انہیں سابقہ پیش آ رہا تھا ان پر نہ گھبرائیں، آخر کار غلبہ انہی کو نصیب ہوگا، اور باطل کے وہ علمبردار جو اس وقت غالب نظر آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں مغلوب و مفتوح ہو کر رہ جائیں گے۔ چند ہی سال بعد واقعات نے بتا دیا کہ یہ محض خالی تسلی نہ تھی بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا جس کی پیشگی خبر دے کر ان کے دل مضبوط کیے گئے تھے۔ زمانہ نزول، مضامین اور طرز کلام سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سورہ غالباً مکی دور کی وسط میں بلکہ شاید اس دور متوسط کے بھی آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ انداز بیان صاف بتایا جا رہا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو نہایت دل شکن حالات سے سابقہ درپیش ہے اور انہیں تسلی بھی دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرما، آمین۔